صل علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں۔ واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور رب کریم کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے کاموں سے ہٹا کر اپنا ذکر کے لیے اکٹھا فرمایا۔ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں انسان موجود ہیں، اور ہر انسان اپنے کام میں مصروف ہے۔ جن کو اللہ نے چاہا اپنے رستے کی طرف لگا دیا۔ ان خوش نصیبوں میں اللہ نے ہمارا نام بھی لکھا ہے کہ ہم اللہ کے بولوں کو بول رہے ہیں اور اللہ کے بولوں کو سن رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہم دنیا مانگتے ہیں، اللہ دنیا عطا فرماتا ہے۔ ہم اللہ سے ہدایت مانگیں گے تو اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ انسان کے اندر اکثر و بیشتر میں وہ واقعہ سناتا ہوتا ہوں نا، رائے گنج کے اندر مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کے بعد اکثر تشکیل کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ سارے تیار ہونا دین پر چلنے کے لیے، وقت لگانے کے لیے، تو جو تیار ہیں سارے کھڑے ہو جائیں۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کچھ لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ تو فرمایا یہ بیٹھنے والے کھڑے اس لیے نہیں ہو رہے کہ شاید ہم قبول ہی نہ ہو جائے۔ تو جب ہم نیت کر لیں گے کہ اللہ ہمیں شریعت کے رستے پر چلا لے، تو پھر اللہ ہمیں شریعت سکھلائے گا بھی اور ہمارے لیے راستہ بھی آسان کر دے گا کہ ہم شریعت پر چلنا شروع ہو جائیں۔ شریعت کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ایمان۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسان تصدیق بالقلب۔ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنا۔ اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی جو شرائط ہمیں بتائی کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد حساب پر، قیامت پر، اور اچھی بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے۔ ہم لوگ جہاں پھنستے ہیں آج تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کفر شرک کے فتوے
مفتی اور علماء تو چھوڑ دو، آج کل عوام نے بھی جیب میں رکھے، جبکہ ہمیں اصولوں کا پتہ نہیں۔ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بندہ صبح مسلمان اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا ماحول اس طرف نظر نہیں آتا کہ ہم بحث و مباحثہ تو شروع کر دیتے ہیں لیکن علم کا پتہ، اور اگر آپ نے کسی کو کافر کہہ دیا اور وہ نہیں ہے تو کفر لوٹ کے آئے، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اسلام نے جو طریقہ کار سکھایا ہے، فرمایا کہ جو دین پھیلانے کا طریقہ ہے، یہ جو اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، لیکن علماء سے پوچھنا کیوں ضروری ہے؟ اسی لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سی چیز کب اور اس کی ضرورت کب۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر اور نذیر بنایا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، جنت کی بشارتیں دینے والا اور دوزخ کے وعیدیں سنانے والا۔ نہ مولویوں کو، نہ مفتیوں کو، نہ پیروں کو اور عوام تو چھوڑ دو، ان کا کام ہے ہی نہیں کہ کسی کو جنتی کہیں، اور ان کا کام ہے ہی نہیں کہ کسی کو دوزخ میں۔ میں کہتا ہوں کہ صحابہ سے بڑا نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی مولوی ہے، نہ کوئی مفتی ہے، کیونکہ انہوں نے علم خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کیا، سینہ بسینہ والا بھی اور ظاہراً بھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کو دفن کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کو کوئی نیک عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جواب کی حکمت بھی یہ نہیں کہا کہ یہ جنتی لگتا ہے، یہ دوزخی لگتا ہے، کیا عرض کی؟ ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے ساتھی تمہارے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ تم دوزخی ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو۔ تو یہ علم اگر کسی کو دیا تھا اللہ نے تو صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کے بعد اہل بیت اور صحابہ کے پاس یہ علم نہیں کہ وہ کسی کے لیے جنت یا دوزخ کی بات کر سکتے۔ اب علماء کے لیے اور ہمارے لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اب مسئلہ ایک اور پیدا ہو جاتا ہے، اسی لیے فرماتے ہیں نا، میں بار بار عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ حدیث اور قرآن جب علماء سے پوچھ کر کیا جاتا ہے تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی چیز کب کہاں اور کس لیے آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی برا کام ہوتے دیکھو تو سب سے پہلے ہاتھ سے اور پھر
زبان سے روکو، اور اگر وہ بھی نہ کر سکو تو دل میں برا جان لو، اور یہ ایمان کا تو ہم نے منوعان الفاظ کا جو وہ ہے وہ کر لیا، ہم نے کہا ایسی ہے۔ مگر یہاں فرمایا مفہوم یہ ہے کہ جو ہاتھ سے روک سکے، تو ہاتھ سے کون روک سکتا ہے؟ اب پورے گھر ہو نا، گھر کو ہی دیکھ لو، تو گھر کا ہر بندہ کسی غلطی پہ تھپڑ مارنا شروع کر دے تو گھر میں فساد ہوگا یا لڑائی یا امن؟ فساد ہی ہوگا نا، لڑائی ہوگی نا۔ ایسے ہی ملک کے اندر دیکھ لیں کہ ہم ہر مدعے کے اوپر آ کے جناب شروع ہو جاتے ہیں، یہ ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ ایسے ہونا چاہیے تھا، یا بڑوں کے ساتھ، تو فساد ہو رہا ہے یا امن؟ تو ہاتھ سے روکنے والا کام اللہ نے بڑے کو دیا ہے، امیر کو دیا ہے، حکمران کو دیا ہے، اور زبان سے روکنے والا کام اللہ نے علماء کو دیا ہے۔ کس کو دیا ہے؟ کہ جن کو سمجھ میں ہے، جن کو علم ہے، وہ بول سکتے ہیں۔ اور عوام کا کام کیا ہے کہ اگر اسے کسی چیز کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو کیا رہے؟ خاموش رہے، لیکن دل میں اسے اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو کیا کہے؟ دل میں برا سمجھے گا یہ کام کیا ہو رہا ہے؟ غلط ہو رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ وہ سچ جو فساد پیدا کرے وہ غلط ہے، اور وہ جھوٹ جو کسی کے درمیان محبت پیدا کر دے وہ اچھا ہے۔ جھوٹ وہ واحد جگہ پہ جہاں پہ اجازت ہے کہ جب آپ کوئی دو لوگوں کو ملانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بول دیتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے کو نپٹانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، تو بات تو قرآن نے بھی فرمائی ہے کہ آپس میں جھگڑتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں ہم کیا ہیں؟ ہم اصلاح والے۔ ہم کس والے ہیں؟ اصلاح۔ اگر ہم دین کو پھیلانا چاہتے ہیں تو جہاں پر وہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نا ماہر، کوئی بھی کام ہے، کسی آدمی کو جب اس کی مہارت نہیں، وہ جب کسی کو روکے گا یا اس پہ بولے گا تو مسئلہ حل ہوگا یا بڑھے گا؟ اب ہمیں جو کوئی کہے کہ سیاست میں بیٹھ جاؤ تو ہمیں سیاست کی الے بے کا بھی نہیں پتا، تو کیا ہوگا؟ خرابی ہوگی نا۔ چاہے جتنے مرضی نیک ہو، ایماندار ہو، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایمانداری کسی کام کی نہیں۔ ایک آدمی نے داڑھی رکھی ہو، ایماندار بھی ہو، سچا بھی ہو، سارا کچھ ہو، اور بس بری بھی ہو ہم سب سے ہی، ہم اسے گاڑی چلوائیں گے اگر وہ ڈرائیور نہیں ہے؟ کیوں جی چلائیں گے؟ کبھی بھی نہیں چلائیں، یہ تو مارے گا، خود تو جائے گا، ہم سب کو بھی لے کے جائے گا۔ تو اس کی ایمانداری سے کچھ نہیں ہوتا، اس کی مہارت اس کام میں ہے یا نہیں، وہ اس قابل ہے یا نہیں۔ ہم ہر معاملے میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، سیاست میں بولیں گے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر بن جائیں گے، شیطانی بیماری آتی ہے تو ہم عامل بن جائیں گے، فلانی صورت پڑھنا نہ ٹھیک ہو جاؤ گے، فلانا وظیفہ پڑھنا ٹھیک ہو جاؤ گے، فلانا عامل بہت اچھا ہے اس کے پاس چلے جاؤ، عامل سارے اچھے ہیں۔ جو اچھا کام کر رہے ہیں، جن کو آتا ہے، شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟
اللہ کے ہاتھ میں. کسی کو کہاں سے شفا مل رہی ہے، کسی کو کہاں سے، جس کی جہاں پر میں نے شروع میں عرض کی نا کہ اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. کسی کو کسی ڈاکٹر سے کوئی کم فیس لے رہا ہے، کوئی زیادہ لے رہا ہے، کوئی محلے کے ڈاکٹر سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور کوئی الشفا میں جا کے ٹھیک ہو جاتا ہے. جس کی جہاں شفا لکھی ہے اس کو وہاں سے مل جاتی ہے، جس کا کام جہاں پہ لکھا ہے وہاں سے ہو جاتا ہے. مگر ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمیشہ اس کے ماہر کو پکڑا ہے. یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ وہ اس میں مہارت رکھتا ہے. عاملین کے لیے تو ایک آسان سا نسخہ ہے پہچاننے کا. سب سے پہلا نسخہ عامل ہے یا نہیں. جو آپ کو کہتے ہیں نا 100% کام ہو جائے گا، یہ فراڈی ہے. یہ کیا ہے؟ جو اپنی گارنٹی 10 منٹ بعد کی نہیں دے سکتا، وہ ہمیں 1 مہینے کی بعد کی گارنٹی کیا دے گا کہ کام ہو جائے یا شفا مل جائے. ہاں یہ اللہ ضرور دکھا دیتے ہیں کہ فلاں میں فلاں چیز میں شفا ہے. کوشش کر کہ انسان جو کچھ پا رہا ہے، یہی تو علم ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے لوگوں پر کھولا تو آج جتنی دوائیاں، جڑی بوٹیاں تجربوں کے ساتھ تجربے ان پر کیے گئے تو اس کے اوپر جس کی جہاں شفا لکھی تھی اللہ نے دی. وہ بات پھر آ جاتی ہے نا کہ وہ ایک کے ساتھ ہماری بحث چل رہی تھی، کہتے ہیں نادر علی شرک ہے. کیا ہے؟ تو میں نے کہا اس پورے جو پیراگراف ہے اس میں جو شرک ہے اس کو علیحدہ کرو. تو نادر علی ہمارے والا ہے، اس میں شرک ڈھونڈ کے دو. کہتا ہے یہ صرفی اعتبار سے ایسا ہونا چاہیے، نحوی اعتبار سے ایسا ہونا چاہیے، اس میں فلاں ہے، اس میں ڈمکان ہے. میں نے کہا بھائی صرفی نحوی کو چھوڑ، مجھے اس میں سے شرک نکال کے. کہتے ہیں ایک چیز 7 سال شرک نظر آ رہی ہے. میں نے کہا وہی تو مجھے بتا، شرک کسے کہا جاتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے. کیا کیا جائے؟ ہم جو پڑھتے ہیں نادین علی جل جلالہ، ہم فریاد کرتے ہیں کس سے؟ بلند مقام والے سے. فریاد کس سے ہو رہی ہے؟ مانگا کس سے جا رہا ہے؟ تو شرک کہاں ہے؟ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس میں ولایت کون سی والی ہے؟ جو ہم کہتے ہیں بے ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہ. میں نے کہا ولایت وہی ہے جو حدیث میں بیان ہے کہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تھا خلیفہ بنایا اہل بیت میں سے اور صحابی. تو وسیلے سے دعا مانگنا ہے یا نہیں؟ تو کہتا ہے کہ یہ میں نے یہاں سے صرفی کمزور ہے، یہاں سے نحوی کمزور. میں نے کہا قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں،
کیا ہے؟ میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، اول تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہی ہے، کیونکہ قرآن کے لیے اللہ نے فرمایا ہے ورتل قرآن ترتیل، لیکن نہ یہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، ایک دعا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ابھی تقریباً 15-20 منٹ ہو گئے میں بیان کر رہا ہوں، اگر اردو کے قاعدوں کو دیکھا جائے تو کتنی باتیں میں نے اردو کے قاعدوں کے مطابق کی؟ نہ ہم میں سے کسی کو اردو کے قاعدے اس طرح سے یاد ہے، نہ گردانے یاد ہے، تو کیا کہیں گے جو اب تک بولا وہ سارا غلط ہے؟ کہ جب میں نے اپنے شیخ سے عرض کی تھی تو اس نے کہا کہ اس کی سند، تو شیخ نے فرمایا اس کی سند موجود ہے، مجھے میرے شیخ حضرت سید نورزمان شاذلی دامت برکاتہم العالیہ سے، اور ان کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ سند منقطع ہے۔ اللہ نے ہمارے شیخ کو دیا ہے اور شیخ نے ہمیں، بات یہ ہے کہ وہ چیز اس کے ماہر سے پوچھی جائے گی، وہ چیز اس کے ماہر سے پوچھی جائے گی کہ کس چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ علماء کا، مفتیان کا فتویٰ ہے کہ کوئی بھی چیز شفا کے لیے تجربے کے ساتھ استعمال کی جائے اور اس میں شرک نہ ہو تو جائز ہے۔ خود آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام سے پہلے میں لوگوں کو جھاڑ پھونک کرتا تھا، دم کرتا تھا، کیا ابھی بھی کر سکتا ہوں؟ فرمایا اپنے دم مجھ پر پیش کرو، وہ جائز ہیں جس میں شرک نہ ہو۔ اور علماء بیٹھے ہیں، وہ دم بھی آج تک احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے سلسلے کی کتابوں کو پڑھتے نہیں، یا جو سوال دماغ میں پیدا ہوتا ہے وہ ہم پوچھتے نہیں، تو پھر جب کسی غیر ماہر سے جا کے پوچھو گے تو وہ کیا بتائے گا؟ جو کام اس نے کیا ہی نہیں، یا اگر کیا ہے، غیر ماہر کا تو عالم یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کا علاج کرتا ہے نا، اور اگر وہ ماہر ہے اس سے بندہ مر جاتا ہے تو اس کو معاف، لیکن غیر ماہر سے اگر بندہ مر جائے گا تو اس پر قتل کا الزام، علاج کیوں کیا جب آتا نہیں؟ وہ ہمارے کچھ ساتھیوں کا حال بھی یہی ہے، تسبیح سیکھ لی، بس خود کو پیر سمجھ لیا، اب سمجھ میں آ گیا کہ میں بس وہ ہو گیا، پیر بن گیا، جس کو چاہوں دم کروں، جس کو چاہوں جو کچھ کروں، بس ختم۔
بھائی اس کو سیکھنا ہے. پیرو تو بہت دور ہے. میرے شیخ فرماتے ہوتے ہیں فقیرا فقیری بڑی دور ہے، اچھی لمبی کھجور ہے، مل جائے تو بیڑا پائے، نہیں کہ سب کچھ چکنا چاہیے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. فرمایا جنگ لڑنے آئے ہو اور بستر پر آرام سے سو گے. فرمایا جب راحت محسوس ہو تو یہ سمجھنا کہ ابھی میں بنا نہیں ہوں، ابھی کچھ باقی ہے. ابھی میں بنا نہیں ہوں، ابھی کچھ باقی ہے. ابھی کچھ باقی ہے. اللہ نے اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا، مزے کرنے کے لیے نہیں بھیجا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. اب بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کافر دنیا کے لیے جنت ہے تو یہ جو بیچارے غریب ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، کافر کی بات کر، غیر مسلم کی بات کر، تو ان کے لیے تو پھر عیاشی ہونی چاہیے کہ یہ بیچارے یہاں پہ جو ہے نا وہ لوگ وسوسہ ڈالتے ہیں. تو اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ جنت میں کیا ہے؟ مرضی ہے. جنت میں کیا ہے؟ جو چاہے مرضی کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، سوال کرنے والا نہیں ہوگا. تو مومن جب جنت میں جائے گا اسی کی مرضی چلے گی، جو چاہے گا کھائے گا، جو چاہے گا پیے گا، جس طرح سے چاہے گا زندگی گزارے گا. کافر کے لیے یہاں پر یہی ہے، اس کے لیے تو کوئی حدود نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. وہ جو چاہے مرضی کھائے، جو جیسے چاہے مرضی دیے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، جب اس نے حدود ہی دی ہوئی. جبکہ مومن کے لیے قید خانہ کیوں ہے؟ کہ اس نے اپنی مرضی سے کھانا نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، جو شریعت کے مطابق ہے، وہ حلال کھانا ہے اور حرام کھانا نہیں. جیسے کوئی قید میں ہوتا ہے نا تو اس کو جو ان کی مرضی ہوتی ہے وہی کچھ کرتا ہے. تو مومن وہی کچھ کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارے گا، وہ اپنی خواہشات کو مار دے گا، وہ اپنی خواہشات کو ختم کر دے گا. اس لیے اس کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ. حضرت جی فرماتے تھے نا مسائل ختم نہیں ہوتے، مسائل ختم نہیں ہوتے، کنٹرول ہوتے ہیں. ایک جائے گا دوسرا آ جائے گا، دوسرا جائے گا تیسرا آ جائے گا. لیکن اللہ کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے، اللہ کا یقین ہونے کی وجہ سے انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے نا، میں نکل جاؤں گا. کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے ان مع العسر، ہر مشکل کے ساتھ اس لیے شریعت کے ہر پہلو کو دیکھنا ہوگا. یعنی شریعت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. پھر ہم نے نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، ذکر اذکار تسبیح ٹکٹک 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 چل رہی ہے، اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی.
جیسے ہوتا ہے نا، دوسروں کو دعوت ہے، اصلاح اپنی کرنی ہے، کس کی کرنی ہے؟ اصلاح کس کی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں نا ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح نہیں کرنی، لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ دعوت دینی، اصلاح کرنی، دعوت دینی ہے، کہ وہ کرے یا کسی کو کہو نا فلاں کو دعوت ہو، نہیں جی نہیں وہ نہیں ٹھیک ہوتا، تو نے ٹھیک کرنا ہے یا میں نے ٹھیک کرنا ہے؟ ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے، میرا کام کیا ہے؟ اصلاح تو میں نے اپنی کرنی ہے، جیسے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، جس کے دل میں جو بات آئے وہ کرے، جس کے دل میں نہیں آئے وہ منع کرے۔ ہاں اللہ کرے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ میرے عمل میں آ جائیں۔ اپنے لیے کوشش ہے، کوشش کس کے لیے کرنی ہے؟ اپنے لیے کرنی، 24 گھنٹے کی زندگی یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق، پھر زندگی آسان ہو جاتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے اوپر چلنے کی وجہ سے پہلا کام کیا ہوگا؟ مال تھوڑا ہو جائے گا، لوگ دور ہو جائیں گے، اور جب کسی مولوی کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کھا کے سارا کچھ مولوی ہے، کون کھا گیا؟ اور جب اپنے کسی کو مولوی بنانے کی بات ہے تو کہتے ہیں مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ کھلائے گا تو؟ کوئی بزرگ کا مجھے نام بھول گیا، وہ مسائل لکھنے میں اتنے ڈوبے کہ کھجوریں کھاتے کھاتے مر گئے۔ وہ سب کون تھے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، مسلم شریف حدیث کی اتنی بڑی کتاب، کھجوریں کھاتے کھاتے تو دنیا سے چلے گئے، مولوی کھائے گا کہاں سے؟ یعنی علمی چیز بھی دیکھیں کہ اتنے اس علم میں مگن ہوئے کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آئی۔ ہم دنیا میں تو مجبور، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کمانے کے لیے منع کیا گیا کہ دنیا نہ کمائے، دنیا کمانے سے منع نہیں ہے، دنیا میں دل لگانے سے منع ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا کاروبار تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ امیر بھی گزرے، ایسا نہیں ہے کہ صحابہ صرف، ہم حضرت عمر کے کسے سنتے ہیں کہ وہ پیمند لگے کپڑے میں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، ان کے پاس سب کچھ تھا، پھر سب کچھ بانٹ کے فقیر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 دکانیں تھی کپڑے کی، حضور علیہ السلام کے ساتھ شامل ہونے سے سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا۔ شریعت کہتی ہے کہ جب ہو تو پھر پہنو، پھر دکھاؤ کہ میرے پاس ہے، میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہو تو پھٹے پرانے کپڑے پہن کے، نہیں جی بس آج کل تو کیا کہتے ہیں بازاروں کا چکر لگاؤ اللہ معاف فرمائے، کوئی نہیں جی، کاروباروں کا حال برا ہے، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، کما بھی رہے ہیں، اور اللہ کی ناشکری، اللہ کا عذاب، اللہ معاف فرمائے، یہ الفاظ تو نہیں کہنے چاہیے، پھر ہمارے مسائل کیسے حل ہوں؟ جب ناشکری کریں گے، کیونکہ اللہ نے جو اصول فرمایا وہ تو یہ ہے کہ شکر پر نعمتوں کو بڑھاؤں گا، شکر پر نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلا موضوع تو یہ ہوتا ہے گورنمنٹ نے یہ کر دیا، گورنمنٹ نے وہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ روزی رزق کا مالک کون ہے؟
گورنمنٹ نے دینا ہے کھانا، گورنمنٹ کا کام کھانا دینا نہیں ہے، گورنمنٹ کا کام انصاف کرنا ہے۔ کھانا دینا کس کا کام ہے؟ مہنگائی ہوگی تو جب کہتے ہیں کہ سارے کام اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں تو پھر مہنگائی وہ گورنمنٹ نے کر دی۔ پھر ہم اپنی کمیوں کو دیکھیں۔ میں ایک چیز عرض کرتا ہوتا ہوں نا اکثر کہ میرے گھر کا خرچہ اگر 1,00,000 روپے ہے اور 1,00,000 سے 10,00,000 ہو جائے تو 1,00,000 کون دے رہا تھا؟ تو 10,00,000 کون دے گا؟ مانگنے میں میرے کمی ہے۔ ہمارے پاس یہ بزرگ بیٹھے ہیں سفید داڑھیوں والے، ان سے پوچھو انہوں نے اپنے بچپن میں کھانا کن چیزوں سے کھایا، اور آج ہمارے بچے یا آج ہم جو مٹن کڑھائیاں، چکن کڑھائیاں، برگر، پیزے، نام بھی اب تو میں اسلام آباد چلا گیا، انہوں نے مینیو سامنے نام بھی نہیں پڑے گا، پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں نے بنا دیا اور اللہ کھلا رہا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری زبان پر شکر کے کلمے یا ناشکری ہے۔ تو کسی بزرگ نے کہا تھا، ان سے پوچھا کس حال میں ہو، تو کہا زبان منہ کھا کھا کے تھکتا نہیں اور زبان ناشکری کر کے نہیں تھکتا۔ منہ کھا کھا کے تھک جاتا ہے اور زبان ناشکری کرتے کرتے نہیں تھکتی۔ اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے عرض یہ ہے کہ جب بھی جس حال میں بھی ہو، آخری بات پر بات کرتا ہوں نا، ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اکثر میں یہ بات کر دیتا ہوتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ کہتے ہو مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ کون راضی ہو جائے؟ تم تو اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ تو جلدی راضی ہو جاتا ہے، بندہ اللہ سے راضی نہیں ہوتا، گلے ہی نہیں ختم ہوتے۔ کبھی گوشت کی جگہ دال کھا لیے تو خیر ہے، شکر ہے اللہ کا، کھلائی تو ہے، کھلائی تو۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ جن کے لیے اللہ نے پوری پوری کائنات کو بنایا ہے، آقا علیہ السلام، انہوں نے کیوں اپنی زندگی کو اس حال میں رکھا؟ جب ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آقا کے تو خیال آنے کی بات تھی، پوری دنیا سامنے پڑی ہوتی، پھر تاکہ میرا کوئی امتی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ایک وقت کا کھانا نہیں کھایا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس روٹی آئی نا، تو روٹی لے کے آ گئی آقا علیہ السلام کے پاس، میرے پاس یہ روٹی آئی تھی تو میرا دل نہیں چاہ کہ میں اکیلے کھاؤں، آپ کے ساتھ کھانے کو دل چاہ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 دن سے آج پہلی چیز ہے جو میرے پیٹ میں جائے۔ ایسی کوئی مشکل دیکھی ہے؟ میرے سمیت کوئی ایک شخص بتا دیں جس نے 3 دن فاقہ گزارا ہو، ہے کوئی بندہ؟ 3 دن تو چھوڑو، تو میں رائے گنج میں گیا نا تو وہ مطلب نیا نیا دن میں چلتا ہے نا تو تقویٰ بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ تو حدیث کی کتاب میں پڑھا کہ امت میں سب سے پہلے جو بدعت پیدا ہوگی وہ 2 وقت کا کھانا ہوگا۔ کتنا؟ تو میں نے کہا چلو ہم بدعت نہیں کرتے، آئندہ سے 1 وقت کھائیں گے۔ کتنا؟ تو دوسرے دن چکر آنا شروع ہوئے نا تو رائے میں جیسے گھوم رہا تھا، میں نے کہا بدعت ہی ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اللہ ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر، وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے، وہ گناہ جو انجانے میں کیے، اللہ سب گناہوں کو معاف کر۔
یا اللہ دین پر چلنے کی، شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کمزور ہیں، نہیں چل سکتے، یا اللہ تو ہمارے چوٹی کے بالوں سے پکڑ پکڑ کر ہمیں دین پر چلا۔ اللہ ہماری کمی کوتاہی کی وجہ سے ہمیں دین سے محروم نہ فرما۔ اللہ اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، سلسلے کی خدمت کی توفیق عطا فرما، امت کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو خدمت کے لیے قبول فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام حاجتوں کو پورا فرما، تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی شرور سے بچا۔ یا اللہ جتنی دعائیں، خیریں، برکتیں، رحمتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بزرگوں نے مانگی ہیں، سب میں ہمارا حصہ فرما۔ جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے، پناہ عطا فرما۔ اپنے رستے کی، دین کی، شہادت کی بات نصیب فرما۔ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تیرا پاک کلمہ ہماری زبانوں پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ ذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔